دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں۔ زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں۔ اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں۔ اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے۔ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال۔ سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں، مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے، یہ پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا، سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے۔ پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے۔ ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا؟ اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ کسی عارف نے کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا، زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا۔ اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا۔ آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں۔ ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں
اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں۔ وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے، تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے، اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفق کا فیصلہ کیا، اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ